الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو سورۃ ہود کے بارے میں دو تین باتیں ذرا سمجھ لیجئے بنیادی طور پر، پھر تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے 8 پیراگراف ہیں، 8۔ پہلا تمہید ہے، بعد میں اختتامیہ ہے، درمیان میں 6 قوموں کی حالات ہیں۔ 6 قومیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے قوم نوح، اس کو ہلاک کیا گیا، اس کے بعد عاد آ گئی، عاد کے بعد سمود کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک کی گئی، اس کے بعد قوم شعیب ہلاک کی گئی، اور اس کے بعد قوم موسیٰ یعنی فرعون اور اس کی فوج ہلاک کی گئی۔ 6 قصے تھے، بعینہ یہی 6 قصے یہاں بھی ہیں، اس کے بھی 8 پیراگراف ہیں، اور بنیادی طور پر مضمون وہی ہے، ہلاکت اقوام اور استبدال اقوام۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے دوسری قوم کو خلیفہ بناتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے بیہیو کرتی ہیں۔ تو بنیادی مضمون وہی ہے، لیکن سنیے، ذرا کاپی قلم لے لیجئے، میں اشارہ کر دوں گا۔ یہاں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں استغفار کا مضمون آیا۔ جو قومیں استغفار کرتی ہیں ان کو کچھ مزید مہلت مل جاتی ہے۔ جیسے پاکستان مثال کے طور پر 1947 میں بنا، اور 1971 میں صرف 24 سال کے بعد 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، 24 سال کے بعد، اور اب جو بچا کچا پاکستان ہے، تو اور اس پر کئی دباؤ ہیں، اندرونی اور بیرونی دباؤ ہیں اس کے اوپر، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کمزور پڑ جائے۔ تو اگر ہم استغفار کریں گے تو ہمیں مزید مہلت مل جائے گی، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم۔ اب ایک حکیم اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے، جس میں سب سے پہلے ایسی صورتیں نازل کی گئیں جو بہت ہی وجیز اور بلیغ اور گاڑھی تھیں۔ احکمت کا مطلب ہے بہت ہی گاڑھی تھیں۔ ثم فصلت، اور اس کے بعد ایسی صورتیں نازل کی گئیں جن میں تفصیل تھی۔ اللہ تعبدو الا اللہ، اور یہی بات بتائی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تم عبادت نہ کرنا۔ منہ نذیر و بشیر، اور میں تم لوگوں کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور قریش کے لوگوں، میں آیا ہوں، ایک کتاب لے کر آیا ہوں، اور بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں، تو تم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اور اس کی طرف پلٹو۔ توبوا الیہ، اگر یہ کام کرو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی لیستغفوا منہ، بلا شبہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں اور تاکہ چھپ جائیں، الا حین یستغشون ثیابہم، اور اس وقت بھی جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، ان کے رازوں سے بھی مکمل واقف ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار، کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہر جاندار کے مستقر کو اور مستودع کو وہ جانتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ مستودع جو ہے وہ عارضی ٹھکانہ ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ عارضی طور پر وہاں ہے، 9 مہینے کے بعد باہر نکل جاتا ہے، وہ مستودع ہے۔ مستقر پرماننٹ ٹھکانہ ہے وہ، اور پرماننٹ ٹھکانہ ہے، تو ہر دابہ کے مستقر اور مستودع کو وہ جانتا ہے۔ کلٌ فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں کھلی کتاب میں درج ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ سنیے، کانا یہاں پر ذرا غور فرمائیے، کانا حال بھی ہو سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور پانی پر ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس کی کیا کیفیت ہے۔
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھے کہ تم لوگوں میں عمل کے اعتبار سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو انکار کرنے والے لازماً یہ بات کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، یعنی آخرت کی بات کو جادو کہتے تھے۔ وَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور ہم اگر ان کے عذاب کو ملتوی کر دیں، روک دیں خاص وقت تک کے لیے، تو پھر یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو عذاب سے روکا ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، یاد رکھو جس دن یہ عذاب واقع ہوگا تو پھر یہ ٹلنے والا نہیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کچھ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آخرت کا تو اور اس دعوت کا، تو یہ ان کو گھیر کر رہے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، انسان بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس رحمت کو اور اس نعمت کو چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب ہم اس کو تکلیفوں کے بعد آسائش فراہم کرتے ہیں، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ میرے ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، دلیدر دور ہو گئے، انہو لفرح فخور، پھر وہ اترانے لگتا ہے، فخر جتانے لگتا ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں اس برائی سے اگر دور ہیں تو وہ قدم ہے، یعنی اور نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید آپ کے پاس جو وحی آئے تو اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا دل تنگ ہو جائے، أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یا پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، انما انت نذیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیے کہ آپ صرف ایک نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، خزانے لے کر نہیں آئے اللہ کی طرف سے، قرآن لے کر آئے ہیں، اور یہ کئی خزانوں سے بہتر ہے، اور یہ فرشتے نہیں ہیں اور میرے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، محافظ ہے، وکیل ہے۔ ام یقولون افطرہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو پھر ان سے کہیے کہ اس طرح کی 10 صورتیں یہ گھڑ کے لے آئیں، وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور استطاعت بھر اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو دعوت دو اگر تم سچے ہو، لکم، اور اگر یہ تمہارا چیلنج قبول نہ کرے، فَعْلَمُوا، تو پھر جان لیجئے، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل کی گئی ہے، وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم لوگ اے مشرکین مکہ، اے اہل عرب، اے بنی اسماعیل، کیا تم لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اب قاعدہ سن لو، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہ، جو شخص یہ دنیا چاہتا ہے، اس کی زیبائش اور آرائش چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اس کو اس کا اجر اسی دنیا میں پورا پورا ہم دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، جو دنیا مانگتے ہیں دنیا دے دی جائے گی ان کو، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور وہ سارا جو انہوں نے کارنامہ کیا وہ برباد ہو جائے گا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب مٹ جائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال کیا جا رہا ہے، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، ایک شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، بینہ پر ہے، وَيَتْلُوهُ،
اور تلاوت کرتا ہے شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما، اور ایک شاہد نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ امام تھی، وہ رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، تو پھر ایسے لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور مختلف گروہوں میں سے جو آگ ان کے لیے وعدہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، اس بارے میں کبھی شک میں مبتلا نہ ہونا، انہ الحق من ربک، یہ آپ کی طرف سے سراسر حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، گواہی اور جو ہے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو یاد رکھیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے رکتے اور روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي، تو اکثر یعنی زیادہ نقصان میں رہنے والے، اکثرون، تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لا کر اچھے اعمال کریں گے، واخبتوا الی ربی، یعنی اللہ کی طرف قرآن مجید کا یعنی عاجزی اور تذلل، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، کو بندہ سمجھنا، تو اس کو کہتے ہیں اخبات۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ جنت والے لوگ ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، دو فریق ہیں، کالعامی والاصم، ایک اندھا اور بہرا ہے، والبصیر، دوسرا بصیر اور سمیع ہے، تو ایک دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ حل یستویان، مسئلہ ہے، بتاؤ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ افلا تذکرون، یعنی مطلب یہ ہے کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں، جو وحی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ آنکھ والے ہیں، وہ کان والے ہیں، کہ بغیر دنیا کو سوچتے اور سمجھتے ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ اب یہاں پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، 24 آیات پر مشتمل یہ تمہید تھی، اس میں قریش کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی۔ نوٹ کر لو، پہلے پیراگراف کا خلاصہ سورہ ہود میں یہ تھا، توبو الی اللہ واستغفروہ وتوبو الیہ، یہ دعوت تھی ان کو۔ پہلا قصہ حضرت نوح کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلا شبہ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین، کہ میں تم لوگوں کی طرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو اللہ کے علاوہ تم لوگ کسی اور کی عبادت مت کرو، توحید کی دعوت دی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم لوگوں کے بارے میں کہ ایک دردناک دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ملأ، جو ان کے مذہبی لیڈر تھے، مذہبی 5 خداؤں کو مانتے تھے، مشرک لیڈر تھے، بڑے طاقتور تھے، سیاسی طور پر بڑے طاقتور تھے، سیاسی اور مذہبی دونوں اعتبار سے بڑے طاقتور تھے یہ قوم نوح کے ملأ، یہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری انسان ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور آپ کے پیچھے جو مسلمان ہو گئے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں آپ کو، ہم تو یہ دیکھتے ہیں وہ اراذل ہیں، ہمارے سب سے گھٹیا لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بادی اور سطحی رائے کی بنیاد پر آپ کے پیچھے چل پڑے۔ وما نرى لكم علینا من فضل، اور ہم تم لوگوں کے ہم نہیں دیکھتے آپ لوگوں کا کوئی فضل ہمارے اوپر، یعنی آپ ہم سے زیادہ بہتر نہیں ہیں، برتر نہیں ہیں، فضیلت نہیں رکھتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں۔ قال یا قومی، حضرت نوح نے کہا میرے قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی،
اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں اور بینہ پر ہوں، آتانی رحمتا من عندہ، اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، فامیت علیکم، اور تمہیں جو ہے یہ چیزیں تمہارے لیے پوشیدہ ہو گئی ہیں اور تم اندھے ہو گئے ہو، نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیے فریڈم آف ریلیجن، لکھ لیجئے آپ، فریڈم آف ریلیجن۔ حضرت نوح علیہ السلام مذہبی آزادی کے حق کو تسلیم کرتے تھے، یہ نہیں 3500 قبل مسیح میں، آج سے 5500 سال پہلے بھی فریڈم آف ریلیجن کا تصور انبیاء نے دیا، فریڈم، اور اللہ نے بتایا کہ زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو حضرت نوح کہتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم اپنے دین کو زبردستی آپ پر لازم کریں جبکہ آپ کو یہ پسند نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وَيَا قَوْمِ، میں میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں آپ سے مال نہیں چاہتا، میں کوئی، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، دوسرے پہ سورج رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس دعوت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا تھا قریش کی خوبصورت دیں گے، تو نبی پیسے کے لیے بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، چندہ نہیں لیتا، پیسے نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور انہوں نے کہا نا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں حضرت نوح بڑے غریب لوگ ہیں، سطحی قسم کے لوگ ہیں، اراذل ہیں، لوگ ہیں، معمولی چھوٹی برادری کے کمی ہیں جو آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیں، ہم بڑے امیر ہیں، زمیندار ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو حضرت نوح نے صاف کہہ دیا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کی دوستی کو اور ان کی کمپنی کو، ان کی رفاقت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، تو یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ولیکنی اراکم قوما تجہلون، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو، نادان ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم کے لیڈروں، یہ ذرا دیکھو، اگر میں اپنے غریب مسلمان ساتھیوں کو چھوڑ دوں، ان کو نکال دوں، تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم لوگ یہ بات سمجھتے نہیں؟ اور میں کون ہوں ذرا سمجھ لو۔ حضرت نوح کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ وہی بات ہے جو سورہ انعام میں رسول اللہ بتائی گئی تھی، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہاری آنکھوں میں، تم لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل و حقیر ہیں، اللہ ان کو کسی خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ انی اذن لمن الظالمین، اور اگر میں اس طرح کی بات کروں گا تو پھر میرا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ قالوا یا نوح، تو لیڈروں نے کہا اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم سے بہت بحث کر لی، بہت جھگڑا کر لیا، ڈیبیٹ بہت ہوگی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آئیے عذاب جو اس کا آپ روزانہ ڈراتے ہیں، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، دیکھو یہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو تم لوگوں پر عذاب آئے گا، وما انتم بموجدین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان انصح لكم، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تم لوگوں کو نصیحت کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ بھٹکیں، ربکم، وہ تم لوگوں کا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے گئے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی وانا بریء مما تجرمون، بالفرض اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے، یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں آ گیا، نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ جملہ معترضہ آ گیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے، وانا بریء مما تجرمون،
اور جو تم مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو اس سے میں بالکل بری و ذمہ ہوں. آپ کے اعمال کی آپ ذمہ دار، میرے اعمال کا. اور حضرت نوح پر وحی کی گئی انہو لا یؤمن من قومک الا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. 950 برس کے بعد حضرت نوح پہ وحی کر کہ آج کے بعد سے آپ پر آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اس پر آپ مایوس نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا. ان کے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آنکھوں کی نگرانی میں میرے سامنے، اللہ کی آنکھیں ہیں، دیکھیے اللہ اندھا نہیں ہے. یہ آنکھوں کا ذکر ہو گیا، اللہ کی آنکھوں کا. اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے. اللہ کی آنکھیں ہیں. اور ان اللہ لیس بِأَعْوَرَ، اللہ جو ہے لیکن دجال کہنا ہے. وَوَحْيِنَا، میری وحی کی روشنی میں کشتی بنانا شروع کر دی. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور دیکھیے ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے، شفاعت مت کیجیے. آپ کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، آپ کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، سفارش وغیرہ مجھ سے نہ کرنا. یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. بتا دیا اللہ نے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب حضرت نوح کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جب وہاں سے یہ مذہبی لیڈروں کا گزر ہوتا تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے، کہتے دیکھو کشتی بنا. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو حضرت نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تم لوگ اس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بہت جلد پتہ چل جائے گا. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کس کے اوپر رسوا کون عذاب آئے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے لیے ٹھہرنے والا دائم عذاب حلال ہو جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا. وَفَارَتِ التَّنُّورُ. اب ایسا لگتا ہے کہ حضرت نوح کے گھر میں ایک تنور تھا. تنور وہی ہے جو ہم تنور کہتے ہیں. تو وہ ایک علامت تھی، وہ سمبل تھی کہ اب قیامت ان کے اوپر برپا ہوگی، ان پر عذاب برپا ہوگا. تو یکا ایک وہ ابلنے لگا. فارا یفور کا مطلب ہے پھٹنے لگا تنور میں سے. تو وہ علامت تھی، وہ سمبل تھا کہ اب جلدی جلدی کیجئے، سارے مسلمانوں کو کشتی پر سوار کر لیجئے اور سارے جانوروں وغیرہ کو رکھ لیجئے. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اس کے اوپر سوار کرا دو ہر چیز کا جوڑ. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور وہ لوگ برباد ہو گئے جن کے بارے میں ہماری بات پہلے گزر چکی ہے. وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور یہ جو بچا لیے جائیں گے لیکن ان پر ایمان لانے والے لوگ بہت ہی کم تھے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، اور حضرت نوح نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس کے اوپر، اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے. مجریہا ومرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور اس کا لنگر انداز بھی اللہ کے نام سے ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب ہمیشہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب کشتی جو ہے چلنا شروع ہو گئی اور وہ ایسے موجوں کے درمیان تھی. اور موجیں کیسی تھی؟ کالجبال، ایک ایک موج پہاڑ کی طرح. کشتی کبھی یوں ہو جاتی کبھی یوں ہو جاتی، اور وہ چل رہی تھی ان موجوں کے درمیان، اور موجیں پہاڑ کی. اس موقع پر حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ ذرا دور تھے، وہ خشکی کی طرف تھے وہاں. یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں شامل نہ ہو جانا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اب ذرا غور پر، یہاں ایک نقطہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس میں اتنا لکھ لیجئے
کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا خالص مادہ پرست تھا، بالکل مغرب کی سوچ تھی، مادہ پرست تھا وہ، اور وہ یہ کہتا تھا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پہاڑ یاسمونی من الماء، پانی سے پہاڑ بچائے گا، اللہ نہیں بچائے گا، پہاڑ بچائے گا۔ تو دیکھیے وہ علامہ اقبال نے کہا نا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل، تو قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لا عاصمہ کا مطلب ایسے نہیں ہے کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی جو بھی کتب، لا عاصمہ، لا یعنی اور دونوں کے درمیان حائل ہوگی۔ فکان من المغرقین، اور تھپیڑا ایسا پڑا بیٹے کے اوپر، وہ پہاڑ پہ چڑھنے کی سوچ رہا تھا، غرق ہو گیا، غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، تو اب اس کے بعد جو ہے ساری قوم مار دی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے زمین اب کام ہو چکا ہے، کافر سارے مارے جا چکے ہیں، اب اپنا زمین دور ہو جائے، لعنت ہے ظالم قوم پر۔ ربہ، اور حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال، کہنے لگے ربی ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین حاکم ہے، بہترین فیصلے کرتا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ ایک غیر صالح عمل ہے، فلا تسألنی ما بہ علم، مجھ سے ایسی باتوں کا سوال مت کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نوح تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بنو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے کہا اے میرے رب میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دیکھیے بالکل وہی دعا ہے جو حضرت آدم نے مانگی تھی، حوا نے، فَإِن لَّمْ نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کریں اگر إِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم نہیں کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا، کہا گیا مطلب یہ فرشتوں کی طرف سے یہ غیبی ندا آ گئی، اے نوح سے سلامتی کے ساتھ اتر جائیے، وبرکات، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، وعلی امم ممن، وہ پر جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، آپ لوگ اہل ایمان ہیں، آپ لوگ اہل توحید ہیں، کشتی والے بہترین آدمی ہیں، اور سارے کے سارے مسلمان، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان پر بھی سلامتی اور برکات ہے، وہ امتیں جو جن کو ہم دنیا میں سر و سامان فراہم کریں گے اور پھر اس کے علیم سے دوچار کیا جائے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کے سچے واقعات تاریخ کے ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ نوح علیہ السلام کے قصے کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی۔ فاصبر ان اب یہاں دوسرا پیراگراف ختم ہو گیا، آج کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ هُودًا، ارسلنا چھپا ہوا ہے، یہ واو ہے، یہ آیت نمبر 25 میں آیا تھا، آ رہا ہے دیکھیے آیت نمبر 50 میں، تو یہ واو جو ہے پیراگرافک واو ہے۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا، قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تم لوگوں کے لیے الہ نہیں ہے، ان انتم الا مفترون کا،
اب ذرا بات کو سمجھیے، استغفار کے فائدے بھی نوٹ کر لیجیے آپ. یا قومی، حضرت ہود نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، استغفر متوبو الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو. اگر تم پلٹو گے، استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر پے در اٹھائی جائیں گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اب یہ جو عاد تھے یہ بڑے تگڑے لوگ تھے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بڑے تگڑے لوگ تھے اور ہنڈے تھے. یہ اطراف میں جاتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، زمینوں پر جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے، بڑی قوت تھی، اونچے مکانات بناتے تھے. تو فرمایا اگر توبہ تو تم سودا قوت میں مزید اضافہ کروں گا. سن لو بھائی، پاکستان کے لوگوں سن لو، ساری دنیا کے لوگوں سن لو، جو قومیں توبہ کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہوتی ہیں، ان کی موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کرنا رہنا. قالوا یا ہود ما جیتنا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، تارکی آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ. تو قوم کے لیڈروں نے کہا کہ آپ جو ہے کوئی دلیل لے کے نہیں آئے، اور آپ کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے آلہہ کو نہیں چھوڑ سکتے. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتَنَا بِسُوءٍ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض خداؤں کی آپ کو مار پڑ گئی ہے، ہمارے خدا بڑے طاقتور ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتَنَا بِسُوءٍ، بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، یعنی ہمارے بعض خداؤں کی چیزیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے یہ جو بہکی باتیں کر رہے ہیں توحید کی، یہ نہیں گمراہ ہو گئے ہیں آپ، یہ ہمارے آلہہ کی مار پڑی ہے. قال، حضرت ہود نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تو آپ لوگ گواہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، آلہہ بنا لیے ہیں آپ نے، اس سے میں بالکل بری و ذمہ ہوں. میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، تم کئی خداؤں کو ماننے والے. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی، میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر جو تم میرے خلاف سازش کرنا چاہتے ہو، تدبیر قید کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو، ابھی مارو، ابھی قتل کرو، جو کرنا ہے کر لو. انی توکلت علی اللہ ربی، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا جو میرا رب ہے، وہ ربکم، اور تم لوگوں کا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اور جس کی چوٹی کے بال جو ہیں وہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کو وہ پکڑ نہ سکتا ہو، یعنی سب لوگ اللہ کے قابو میں. ان ربی علی صراط مستقیم، بلا شبہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم ہی سے اللہ کا راستہ ملتا ہے، اور یہ توحید کا راستہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر آپ منہ پھیر لیتے ہیں تو سن لیجئے، میں نے تو آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیا ہے جو مجھے دیا گیا تھا تم لوگوں کے لیے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دیکھیے اب، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کر دے گا، اور میرا رب جو ہے تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے گا. اس کو انڈر لائن کر لو بھائی، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں مٹا دے گا، جس طرح ہٹلر چلا گیا، دوسری قومیں آ گئی، انگریز آ گئے، رشینز آ گئے، امریکنز آ گئے، اب چائنیز آ رہے ہیں. تو تلک الایام نداولها بین الناس، ایک کے بعد ایک کو مہلت دی جاتی ہے، پھر ان کو چلتا کر دیا جاتا ہے، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میرا رب تمہارے بعد کسی اور کو جانشین بنائے گا. ولا تضرونہ شیئا، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بلا شبہ میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا،
نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے اب ہماری خاص رحمت سے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ایک شدید عذاب سے ان کو نجات دی۔ وَتِلْكَ عاد، یہ تھے عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، دیکھیے یہاں انڈرلائن کیجئے رُسُلَهُ، انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ چارج شیٹ دیکھیے، بڑا اہم جملہ ہے بھائی، کاپی قلم نکالو، کاپی قلم نکالو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ عاد سے پہلے جو رسول آئے تھے، یعنی حضرت ہود سے پہلے اور بھی بہت سارے تھے، نوح علیہ السلام تو ہیں ہی، پہلے رسول حضرت نوح ہے، اس کے بعد عاد جو ہے تو ان میں اور رسول بھی تھے، اور حضرت نوح اور عاد کے درمیان بھی کئی رسول تھے، سب کا انکار کیا۔ عاد کی قوم نے سارے رسولوں کا انکار کیا، عصوا رسولہ، ان کی نافرمانی کی۔ اچھا پھر کیا ہوا دیکھیے، اب لیڈرشپ کیسی تھی ان کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اب سنیے، یہ لکھ لیجئے، عوام کا جرم کیا ہے، عوام کا، پاکستان کے عوام کا جرم کیا ہے، یہ ایک مسلمہ کا جرم کیا ہے، نوٹ کرو، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے ہر اناد رکھنے والے، ہر بغض رکھنے والے، ہر متکبر، جبار، ہر ڈکٹیٹر کے احکامات کی پیروی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو لوگ یہی کرتے، صدام حسین کی پیروی کرتے رہے، قذافی کی پیروی کرتے رہے، اور اب عبد الفتاح سیسی کی پیروی کر رہے ہیں، ناصر کی پیروی کی تم نے، سادات کی تم نے پیروی کی، حسنی مبارک کی تم نے پیروی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جو ہر جبار تھا، ہر ڈکٹیٹر تھا، ہر بغض رکھنے والا، اناد رکھنے والا اسلام کے دشمن، اس کی تم پیروی کرتے ہو، تو کیوں نہ تمہیں سزا ملے۔ یہی جرم تو عاد کا تھا، ان کو ٹھنڈی ہوا سے مارا فی ہذہ الدنیا لانا، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت کی گئی، ان کے پیچھے لعنت رہی، رحمت سے محروم رہے، وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ الا ان عادن کفروا ربہم، یاد رکھو بلا شبہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی ایتھیسٹ ہو گئے تھے وہ۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، تو سن لو کہ اللہ کی لعنت تھی، پھٹکار تھی عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب یہاں پر یہ تیسرا پیراگراف ختم ہو گیا، چوتھا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ لوگ جو عاد کے بچے ہوئے تھے یہ سفر کر کے پھر ادھر چلے گئے، کہاں؟ مدینے کے شمال میں، یہ سمود کہلائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے حضرت صالح کو بھیجا قوم سمود کی طرف، ان کے بھائی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما الہ غیرہ، کہوں میں ہر نبی آ کے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، میں بجلی سپلائی کروں گا، میں پیٹرول سستا کر دوں گا، میں جو ہے گیس آپ کے گاؤں میں پہنچا دوں گا، سڑکیں بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ نہیں کرتا۔ نبی آ کے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، یہ سمجھ لو۔ اسلام پہلے توحید کی بات کرے گا، لا الہ الا اللہ کی بات کرے گا۔ جو لیڈر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کلمے سے بات نہیں شروع کرتا، اللہ کی عبادت کی بات نہیں کرتا، اللہ کی الوہیت کی بات نہیں کرتا، وہ اسلامی لیڈر نہیں ہے، وہ پیغمبروں کے راستے پر چلنے والا آدمی نہیں۔ ہوا انشأکم من الارض وَلَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر استغفار اور توبہ کی دعوت پھر آ گئی ہے۔ اس کو نوٹ کیجئے، تیسری مرتبہ یہاں پر توبہ اور استغفار کا مضمون آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا ہے جس نے تم کو زمین سے اٹھایا ہے اور تمہیں زمین پر دعاؤں کا۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قوم کے لیڈروں نے کہا اچھا یہاں 9 گنڈے تھے، 9 تھے، یہ 9
9 تھے یہ 9 رہت. تو انہوں نے کہا اے سالے آپ سے تو بڑی امیدیں تھیں، بڑی امیدیں تھیں. آپ تو یعنی جب بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم، آپ ہماری برادری کے آدمی، بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے ذہین، بڑے قابل، تقریر میں، تحریر میں، ہر چیز میں بڑے آگے. تو آپ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ گدی سنبھالیں گے اور ہمارے الہا کی مدد کریں گے، پیر بنیں گے، مشرکانہ کام کریں گے، شرک کی قیادت کریں گے. آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں. كنت فینا مرجوا قبل هذا. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. اچھا کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان خداؤں سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ وَإِنِّي لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور کہا کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم پوری طرح شک میں مبتلا ہیں. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا، گدی کو چھوڑ دیا. یہ کیا کرنا شروع کر دیا آپ نے؟ آپ سے تو بہت بڑی توقعات تھیں، آپ تو توقعات کے خلاف جا رہے ہیں آپ. چلیے قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی، میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. اگر تم دیکھ رہے ہو مجھے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، ایک دلیل پر ہوں اور ثبوت لے کے آیا ہوں، دلائل لے کر ہوں. وآتانی منہ رحمہ، اور اپنی طرف سے اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت. اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کون میری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں دوسرا خدا کون ہے؟ کون سے جھوٹے خدا ہیں؟ اللہ سے زیادہ طاقتور خدا کون ہے؟ یہاں دیکھیے الہا کی تحقیر ہے، وہ ان کے خداؤں کی تحقیر کریں. من ینصرنی میں تحقیر ہے. یہ بالکل من اسی طرح کا ہے، من ذا الذی یشفع عنده. کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے؟ ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو پھر یعنی نقصان کے علاوہ تم لوگ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے. وَيَا قَوْمِي، اے میرے قوم کے لوگوں، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، تو یہ اللہ تم لوگوں کے لیے اللہ کی اونٹنی ہے. ناقۃ اللہ ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. آیا، یہ ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، زمین بھی اللہ کی، ارض اللہ ہے اور وہ ناقۃ اللہ ہے. تاکل فی الارض، زمین میں جہاں چلتی پھرتی ہے کھاتی ہے کھانے دو اس کو. ولا تمسوها بسوء، بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا. فیاخذکم عذاب قریب، فوراً بہت جلد پھر تمہیں ایک عذاب پکڑ لے گا. لیکن کیا ہوا؟ فعقروها، سب نے اس کو مار ڈالا. فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام. اب شامت آ گئی، 3 دن تک مزے کر لو اپنے اپنے گھروں میں، 3 دن تک مزے کر لو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے، 3 دن میں تم پر عذاب آنے والا ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے حضرت صالح کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو بھی اپنی خاص رحمت سے بچا لیا. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت غالب، زبردست، قوی اور عزیز ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور جو ظالم لوگ تھے ان کو ایک صیحہ نے پکڑ لیا، جکڑ لیا. صیحہ ایک چنگھار تھی، ایک گرج تھی، ایک بہت بڑی آواز تھی. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ وہاں پر بسے ہی نہ تھے. أَلَا إِنَّ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، خبردار اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے قوم سمود پر. اب یہاں پر ایک پیراگراف ختم ہو گیا. اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے
لیکن یہاں دو منظر ہیں، ذرا دیکھیے آپ، ذرا دو منظر ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک منظر ہے فلسطین کا، اور فلسطین میں حضرت ابراہیم ہیں اور ان کی بیگم ہیں، گھر پر ہیں، اور وہاں فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، اور اس کے بعد ان کو خوشخبری دیتے ہیں، حضرت اسحاق کو کی خوشخبری دیتے ہیں، حضرت سارہ اور ابراہیم کو۔ اس کے بعد ایک دوسرا منظر ہے کہ یہی فرشتے فلسطین سے پھر یہ جورڈن جاتے ہیں، بحر مردار کے پاس جہاں ہوموسیکچول قوم ہے، یعنی قوم لوط ہے، اور پھر ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ دو منظر ہیں، ایک فلسطین کا ہے، ایک اردن کا ہے، یہ ذرا سامنے رکھ لیجیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بلا شبہ ہمارے فرشتے، رسول کا مطلب ہے یہاں فرشتے، حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا سلام، اور کہنے لگے سلامتی ہو آپ پر۔ قال سلام، تو حضرت ابراہیم نے بھی کہا سلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم بہت ہی مہمان نواز آدمی تھے، تو کچھ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ ایک بھونا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ نام بھی نہیں پوچھا کہاں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، مہمان نوازی دیکھی حضرت ابراہیم کی، بچڑا بھونا ہوا لے آئے خاطر تواضع کے لیے۔ نبی فیاض بھی ہوتے ہیں، مہمان نواز بھی ہوتے ہیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تو اب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، تو انہوں نے اجنبیت محسوس کی، وأوجس منهم خیفہ، اور دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا لا تخف، گھبرائیے نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم ایک جو ہے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس کو برباد کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اندر جا کے بچڑا بھون کے لے آئے۔ بیویوں کو بڑی تشویش بھی ہوتی ہے، تجسس کے کون مہمان ہیں، بچڑا بھون کے لے گئے ہیں۔ وہ دروازے میں آ گئی اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں، کیا باتیں ہو رہی۔ وَإِمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو وہ کھڑی ہوئی ہیں، وہ ان کی بیوی، اور وہ ہنس پڑی، اور ہم نے ان کو بشارت دی کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ یہ حضرت ابراہیم اس وقت 99 ایئرس کے تھے، یہ بہت بوڑھی بھی تھی، بانج بھی تھی، تو تین رکاوٹیں تھیں، ابراہیم بھی بوڑھے، حضرت سارہ بھی بوڑھی، اور یہ کہ وہ جوانی میں بھی بانج تھی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، نہ صرف بیٹے اسحاق کی بشارت دی، کہا کہ ہم آپ کو پوتے کی بھی بشارت دیتے ہیں، اور وہ یعقوب ہوگا۔ قالت، حضرت سارہ کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ، ہائے میری بدبختی، اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر یہ بوڑھا ہو گیا ہے بالکل۔ ان هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ قالوا، اب فرشتوں پہلے کس سے بات کر رہے تھے؟ ابراہیم سے، انہوں نے اب حضرت سارہ کی طرف کیا، کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو کہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو تم لوگوں پر، اہل بیت پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے، اور اہل بیت پر یعنی حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر، حضرت یوسف پر، یہ گھرانہ ہے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکات ہو۔ انہو حمید مجید، بلا شبہ وہ قابل تعریف ہے اور وہ بہت یعنی عظمت والا ہے، مجید ہے، مجد والا ہے۔ یہی چیز ہے جو آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کی شکل میں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور خوشخبری آ گئی، اب وہ فرشتوں سے جو ہے یجادلنا، وہ ہم سے بحث کرنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ مریب، حضرت ابراہیم کے لیے تین الفاظ استعمال کیے گئے، ایک تو حلیم، حلیم کا مطلب ہے بردبار، بردبار، حلم جس کے اندر ہو، جو بہت صابر ہوتا ہے، فوراً ریاکشن نہیں دیتا۔ اواہ جو ہے جو بہت زیادہ آہ آہ کرتا ہے،
بہت زیادہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور نرم دل ہوتا ہے، اس میں انابت ہو، انابا یونیبو سے انابت ہو، جو بار بار پلٹتا ہے، جو بار بار اللہ سے رجوع کرتا ہے، اس کو منیب کہتے ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہہ دیا گیا کہ اب بحث مت کیجئے، اس سے درگزر کی جانے دو، انہو قد جاء امر ربک، بلا شبہ آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب قوم لوط پر ایک عذاب ایسا آئے گا جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے، ہمارے پیغامبر حضرت لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت ہی مایوس ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ، ان کا دل چھوٹا ہو گیا، تنگ دل ہو گئے، غمناک ہو گئے، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، کہنے لگے یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ان کو بھینک پڑ گئی، کوئی نئے مہمان آئے ہیں، شہر کے اندر نئے مہمان آئے ہیں، کچھ لڑکے نئے ہیں، تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، یُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، حضرت نوح کے پاس پہنچ گئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے، یعنی سیئات کا مطلب یہاں ہے، یہاں پر ذنوب کے معنی میں، کبھی سیئات جو ہے جب ذنوب کے ساتھ آتا ہے تو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری لڑکیاں ہیں، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، میں ان سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں، ان کو جو ہے ان سے فیض یافتہ ہو جاؤ، ان سے جو ہے تمتع کرو، ان سے، یہ میری بیٹیاں ہیں، شادی کرو، حلال طریقے سے کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو، میرے مہمان ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی، رشید آدمی، ہدایت یافتہ آدمی، شائستہ آدمی نہیں، کوئی مہذب آدمی نہیں ہے، کوئی شریف آدمی نہیں ہے تمہارے پاس؟ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، میں تمہاری شادی لڑکیوں سے کرنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ لڑکے چاہیے تم کو۔ قالو، اب دیکھیے یہ ہومو سیکشول گنڈے تھے، یہ انہوں نے کہا انت ما لنا فی بناتک من حق، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی لڑکیاں اور بیٹیوں میں ہمارا کیا حق ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، اب دیکھیے یہ ذرا اس طلب کو دیکھیے آپ، آج بھی جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، آج بھی جو لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، آج بھی جو علماء ہوتے ہیں اور جن میں غیرت ہوتی ہے، وہ میجورٹی میں نہیں ہوتے، وہ حق پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ قرآن ہوتا ہے، ان کے ساتھ احادیث، وہ دیکھتے ہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے، غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، زنا ہے، سود ہے، وہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس قوت ہوتی۔ تو حضرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے پاس قوت نہیں ہے، میں کیا کروں، میں اگر پاس بس ان کو روکتا، لو ان لی بکم قوہ، کیا کاش میرے پاس تم لوگوں کے خلاف قوت ہوتی، او آوی رکن شدید، یا پھر میں کسی رکن شدید کی پناہ لیتا۔ قالو، کہنے لگے، یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، تو کہ اے لوط، یعنی تمہارے رب کے جو پیغامبر ہیں، لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تو اسری تو وہ کہا کہ یہ جو ہے آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اسری تو اسرا یسری سے اسری، یہ لے جائیں ان کو، راتوں رات لے جائیں، رات کے سفر کو کہتے ہیں اسراء، الف سین رے الف حمزہ، اور سبحان الذی اسرا بعبدہ وہی ہے یہ۔
اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں، فالوورز آپ کے جو اہل کا مطلب ہے یہاں آپ کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو رات کے ایک حصے میں آپ لے کے نکل جائیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی آدمی کسی طرف التفات نہ إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوا یعنی البتہ آپ کی جو بیوی ہے، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، تو جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تو اس کو وہ جو آفت ان تک پہنچنے والی ہے، جو عذاب وہ اس تک بھی پہنچے گا. إِنَّ مَوْعِدُهُمْ، ان کے عذاب کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے. راتوں رات نکل جائیے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، اور صبح زیادہ یعنی دور نہیں ہے، یعنی کیا صبح جو ہے قریب نہیں ہے، یعنی دور نہیں ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، نوٹ کر لیجئے، انڈرلائن کیجئے، عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو جو عالی تھا اس کو سافل کر دیا، اوندھا کر دیا، چت کو پٹ کر دیا اور پٹ کو چت کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان کے اوپر، سجیل اصل میں سنگ گل ہے، مٹی کی کنکریاں، تو یہ تعریب ہے فارسی سے، تو یہ لفظ عربی میں آ کے معروف ہو گیا تھا پہلے ہی. ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، مٹی کے پتھروں سے مندود، اور وہ مسلسل بارش تھی. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نزدیک ایک ایک کنکر نشان زدہ تھا، مسومہ تھا، یعنی لکھا ہوا تھا کہ کو جانا ہے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ ظالمین کی بستی آپ سے زیادہ دور نہیں ہے. دیکھیے کیا مطلب ہے، ادھر دیکھیے کہ جب آپ شام کے سفر کے لیے جاتے ہیں تو مکے سے جاتے ہیں، مکے سے مدینہ ملتا ہے، مدینے کے بعد 420 کلومیٹر پر آپ کو قوم صالح کا علاقہ ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ تبوک کے علاقے میں جاتے ہیں جہاں قوم شعیب کو عذاب دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ اردن میں داخل ہوتے ہیں بحر میت کے پاس، تو یہ وہی قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، تو یہ آپ سے دور نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب یہاں پر یہ 5واں قصہ آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کا ہو گیا، عاد کا ہو گیا، سمود کا ہو گیا، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ہو گیا، اب شعیب علیہ السلام کا. ہم نے مدین کی ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ کی عبادت کرو اور تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر. ادھر دیکھیے، اب یہ سیکولرزم کا رد ہے، یہاں نوٹ کر لیجئے کاپی میں. اب یہ سیکولر لوگ کیا کہتے ہیں، نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کیجئے، سود کی بات مت کیجئے، کاروبار کی بات. دیکھیے مولوی صاحب کاروبار میں کیوں دخل دیتے ہیں، اللہ کیجئے نا، مسجد میں نماز پڑھائیے. آپ معیشت کی بات کیوں کرتے ہیں، سود کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ وضو کی بات کیجئے، داڑھی کی بات کیجئے، خوشبو کی کیجئے، مسواک کی کیجئے. سیاست میں نہ آئیے، معیشت میں آئیے، یہ آپ کا بچہ نہیں ہے یہ. تو حضرت شعیب کہہ رہے ہیں ماپنے میں اور تولنے میں کمی نہ کرو. مکیال یعنی ماپ، والیوم، میزان یعنی تول. انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے خوشحال ہیں، دولت مند لوگ ہیں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے اندیشہ ہے تم لوگوں کے بارے میں کہ ایک یعنی گھیر لینے والے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگو، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ٹھیک ٹھیک ماپو، ٹھیک ٹھیک تولو، انصاف کے ساتھ، پورا کا پورا. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مال میں ڈنڈی نہ مارو، کمی نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا نہ کرو. اب یہ دیکھیے فساد کیا چیز ہے. فساد یہاں اکنامک فساد ہے نا. یہ کون ہے، یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ تھے، امیر لوگ تھے. اب یہ نبی کو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، آپ نماز کی بات کریں، یہ کہاں سیاست میں آ گئے، معیشت میں آ گئے.
اب دیکھیے ایک نیا لفظ آ رہا ہے، یہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ یہ اصطلاح آئی ہے، اس کو نوٹ کر لو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ ایک لفظ ہے، بقیت اللہ۔ بقیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا بچایا ہوا، اللہ کا بچایا ہوا تم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، تمہیں دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو تو یہ بقیت اللہ بہتر ہے۔ بقیت اللہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ 1 کلو کے بجائے 1 کلو تولتے ہیں، 1 لیٹر دودھ کے بجائے 1 لیٹر دودھ دیتے ہیں، اس میں آپ کو ہر مہینہ 30,000 روپے بچ رہے ہیں، یہ کیا ہے 30,000 کا فائدہ؟ یہ بقیت اللہ ہے۔ اور ڈنڈی مار کے آپ 40,000 کما رہے ہیں، 10,000 ایکسٹرا کما رہے ہیں، وہ حرام ہے وہ۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو بقیت اللہ ہے، جو حلال 30,000 ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن سنو میں نبی ہوں، میں تم لوگوں کی نگرانی نہیں کر سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا، میں تم پر حفاظت کرنے والا داروغہ نہیں ہوں، حفیظ نہیں ہوں۔ قالو، اب سنیے، اب سیکولر لوگوں پر ہیڈنگ لکھ لیں بھائی، کاپی میں سب لوگ ہیڈنگ لکھ لیں۔ قالو، کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اچھا کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں؟ کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے؟ نماز پڑھیے نا، اپنی نماز سے غرض رکھیے۔ آپ کیوں ہماری بدعت پہ ٹوکتے ہیں، ہمارے عرس پہ ٹوکتے ہیں، آپ ہمارے جشن پہ روکتے ہیں، ہماری قبر پرستی پہ روکتے ہیں، آپ کیوں روکتے ہیں آپ ہمیں؟ اللہ آپ اپنی جگہ نماز پڑھیے۔ کیا آپ کی نماز ہمارے باپ دادا جو عبادت کرتے تھے اس سے روکتی ہے؟ او سنیے آپ، یا پھر آپ کی نماز روکتی ہے ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہم اپنے مال میں جو چاہے تصرف کریں، ما نفعل ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جیسے چاہے کریں ہم سود لیں، کم دیں، زیادہ دیں، کم تو لیں، زیادہ تو لیں، دس از آور بزنس، دس از ہمارا مال ہے، اموال ہے ہمارا۔ آپ اللہ کریں نا، نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، بڑے شریف آدمی ہیں۔ اور سنیے کیا کہتے ہیں وہ قوم شعیب، سیکولر لوگ کیا کہتے ہیں، نوٹ کرو بھائی، سارے لوگ نوٹ کرو، بڑی اہم آیت ہے 87 سورہ ہود کی، انک لانت الحلیم الرشید۔ حضرت شعیب آپ تو بڑے حلیم آدمی ہیں، بڑے بردبار آدمی ہیں، رشید آدمی ہیں، ہدایت یافتہ آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے نمازیں پڑھیے، ہم آپ کی نمازوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کی نماز ہمارے باپ دادا کی رسومات سے کیوں روکتی ہے؟ یا ہم اپنے مال میں تصرف کرتے ہیں تو اس سے کیوں روکتی ہے؟ یہ الگ شعبہ ہے، وہ الگ شعبہ ہے۔ تو یہ ہے سیکولرزم۔ یہ سیکولرزم کوئی نئی چیز نہیں ہے، 500 قبل مسیح کی بات ہے، حضرت شعیب کا جو قصہ ہے، یعنی آج سے 3400 سال پہلے کے واقعے۔ یہ جمعہ 8 دن نہیں، یہ جو ہولیو کی ہے، جو 1906 میں جس کا انتقال ہوا، برطانوی مفکر تھا، اس نے یہ لفظ کوئن کیا ہے، ہولیو کی، 1906 میں مرا ہے، یہ برٹش آدمی تھا، سیکولرزم کی اصطلاح، اور وہ کہتا تھا کہ ڈویژن بٹوین the state and religion. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. حضرت شعیب نے کہا میری قوم کے لوگو تم اگر کیا غور نہیں کرتے کہ میں اپنے رب کی طرف سے اگر بینہ پر ہوں، دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے مجھے پاک رزق سے نوازا ہے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، تو میں اس چیز کی مخالفت نہیں کر سکتا جس سے تم لوگوں کو اريد الا الاصلاح ما استطعت. اب دیکھیے یہ ہم ہیں، میں ہوں مثال کے طور پر، اور مجھ جیسے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر، اس امت کے اندر ہزاروں لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سیاستدان ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے؟ کیا ہمارے پاس فوج ہے؟ کیا ہمارے پاس طاقت ہے؟ کیا ہمارے پاس دولت ہے؟ کیا میں بل گیٹس ہوں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نبی کیا کر سکتا ہے؟ حضرت شعیب کیا کر سکتے تھے؟ وہ کہتے ہیں حضرت شعیب میں تو یہ چاہتا ہوں اصلاح مستطاعت، جتنا میں کر سکتا، جتنا مجھ سے ممکن ہے، مستطاعت، میری استطاعت کے مطابق میں بول سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں،
میں سمجھا سکتا ہوں، میں رو سکتا ہوں، میں گڑ گڑا سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ ما اريد الا الاصلاح، میں صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق، میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کرتا۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو توفیق یہ اللہ کی طرف ہی سے، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کر لیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ قوم لوط منکم ببعید، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ میری مخالفت تم لوگوں سے ایسا نہ کرا لے جس کے نتیجے میں وہ عذاب تم تک پہنچے، نوح تک پہنچا، قوم ہود تک پہنچا، قوم صالح کا، اور قوم لوط تو تمہارے قریب ہے، یعنی یہ تبوک ہے اور یہ اردن ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے، تو قوم لوط منکم ببعید، وہ تو زیادہ دور نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ دعوت، اللہ سے مغفرت طلب کرو، رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، استغفار کرو۔ آج ہم یہی دعوت دے رہے ہیں، قیامت تک یہی دعوت دیتے رہیں گے، ساری امت کو دعوت دیتے رہیں گے، اپنے آپ کو دعوت دیتے رہیں گے۔ ان ربی رحیم ودود، بلا شبہ میرا رب جو ہے رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرتا ہے، ودود ہے، ودود محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ کہتے ہیں، اب سنیے، تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی بہت ساری باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے تیز مکار لوگ ہیں، اب کہہ رہے ہیں آپ کی باتیں تو بہت ساری سمجھ میں نہیں آتی ہمارے، ما نفقہ کثیر مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، کتنی برادری ہے آپ کے پاس، کتنے پیسے ہیں، کتنے ووٹ ہیں آپ کے پاس، کتنی سیٹیں ہیں، کمزور آدمی ہیں۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اب کہتے ہیں سنیے، اگر اب یہ سیکولرزم یہ کیا ہے، فرعون بن جاتا ہے سیکولرزم، نوٹ کرو بھائی میرا جملہ، سیکولرزم بیکمز فرعون، اور یہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، مار ڈالتے آپ کو، چونکہ آپ ایک برادری سے آپ کا تعلق ہے کمزور ویسے، لیکن ایک برادری تو ہے نا، ورنہ ہم آپ کو پتھروں سے مار ڈالتے، سنسار کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، ہم سے زیادہ غالب نہیں۔ قال یا قومی، حضرت شعیب نے کہا، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ میرا خاندان، میری برادری تمہارے یعنی تم لوگوں کے اوپر اللہ سے زیادہ تگڑی ہے کیا؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بلا شبہ میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ وَيَا قَوْمِي اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنی جگہ جو کام کرنا ہے کرتے رہو، انی عامل، میں اپنی جگہ کروں گا، تم رشوتیں لیتے رہو، تم سود کھاتے رہو، تم زنا کرتے رہو، تم زمینوں پہ قبضہ کرو، پلاٹوں پہ قبضہ کرو، تم ناانصافی کرو، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کام کریں گے۔ سوف تعلمون، بہت جلد تم لوگوں کو پتا چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، کس کے اوپر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، یعنی آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ نگرانی کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا اور پھر جب ہمارا جو ہے فیصلہ آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے حضرت شعیب کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو بھی بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظالم لوگ تھے ان کو ایک چنگھاڑ نے، صیحہ نے، بڑی آواز تھی، جکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور یہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ أَلَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، تو پھٹکار ہے مدین کے اوپر طرح پھٹکار پڑی تھی قوم سمود پر۔ اب یہ آخری قصہ آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ
آیاتنا و سلطان مبین، بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی آیات اور دلائل، کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا تھا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور ان کے لیڈر کی طرف، یعنی کو اس کے جو فوجی لوگوں کی طرف. او امر فرعون، انڈر لائن کاپی نکالو، لکھو عوام کا جرم کیا تھا. عوام کا جرم پڑتی ہے. عوام اس لیے کہ عوام ڈکٹیٹر کی پیروی کرتی ہے، عوام فرعون کی پیروی کرتی ہے، عوام سیسی کی پیروی کرتی ہے، عوام صدام کی پیروی کرتی ہے، عوام وہ قذافی کی پیروی کرتی ہے، ڈکٹیٹر سے نا، وہ عبداللہ صالح کی پیروی کرتی ہے. فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کے احکامات ہدایت پر مشتمل نہیں، اس کے درست نہیں تھے. وما امر فرعون برشید یخدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنے قوم کے آگے آگے چلے گا قیامت کے دن. فاوردہم النار، اور پھر ان کو وہ وہاں مورد کے اوپر لا کے ٹھہرائے گا. مورد تو کہتے ہیں پانی کے گھاٹ کو، یہ لیکن آگ پر لے آئے گا. وبئس الورد المورود، فرمایا کہ کتنے برے لوگ ہیں جو اس دوزخ کے پاس اتارے جائیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت کی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کی لعنت ہوگی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یہ عطیہ، یہ انعام جو ان کو ملے گا کتنا برا انعام ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ہیں کے سچے واقعات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. اب سنیے، ایک جملہ بہت اہم ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کو، منہا قائم وحسید، تین لفظ ہیں لیکن بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ ان میں کچھ بستیاں ابھی قائم ہیں اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جن کو کاٹا جا چکا ہے، جن کو درانتی سے کاٹا جائے گا. یعنی یہاں قوموں کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ کھیت سے دی ہے. جیسے گندم کا کھیت ہوتا ہے، جس طرح چاول کا کھیت ہوتا ہے. منہا قائم، کچھ بستیاں قائم ہیں اور کچھ بستیوں کو کاٹا جا چکا ہے. آج بھی کچھ بستیاں قائم ہیں. آج 5 جو ہے جن کو ویٹو پاور سے بڑی طاقتیں ہم کہتے ہیں قائم ہیں، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہاں ہیں وہ سارے لوگ، سارے جو ہے اڑا دیے گئے، کاٹ دیے گئے. وما ظلمناہم، ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من اللہ من شیء. اور جب اللہ لما جاء امر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو کا فیصلہ آیا تو آلہہ نے جن کرتے تھے کوئی مدد نہیں کی. دیکھیے نوح علیہ السلام کے 5 بت تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر، سوا، کسی نے مدد نہیں کی. جب بغداد پر بمباری ہو رہی تھی تو عبد القادر جیلانی نے کوئی مدد نہیں کی. جب بغداد پر بمباری ہو رہی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی مدد نہیں کی. جن کو تم پوچھتے ہو، جب بمباری ہوتی ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، ما اغنت عنہم آلہتہم تب یتب سے تدبیب میں سبب، تو ان کی تدبیب میں ہوتا، جتنے وہ غیر اللہ سے مانگتے تھے اور مارا جاتا تھا ان کو. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اس طرح تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے. اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ بستیاں ظالم ہو جاتی ہیں. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بلا شبہ اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی شدید ہوتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، ان باتوں میں، یہ 6 قصے جو سنائے گئے ہیں، ان میں عبرت کا سامان ہر اس شخص کے، لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن ہوگا جب سارے لوگ جمع کیے جائیں گے. لہ الناس، مجموع لہ الناس، وذالک یوم مشہود، اور یہ پیش ہونے کا دن ہوگا، گواہی کا دن ہوگا. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس کو ایک خاص وقت کے لیے جو ہے مؤخر کر رہے ہیں. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ قیامت کا دن آئے گا انسان بول نہیں سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر. فمنہم شقی و سعید، اس میں کچھ بدقسمت ہوں گے اور کچھ خوش قسمت.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو لوگ بدبخت ہوں گے، بدقسمت ہوں گے، وہ آگ میں ہوں گے اور وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ زفیر اور شہیق جو ہے گدھے کی آوازوں کو کہتے ہیں، جو پہلے نکلتی ہیں بعد میں نکلتی ہیں۔ خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک زمین آسمان قائم ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان ربک فعال، بلا شک کا رب جو چاہے کر ڈالتا ہے، فعال ہے۔ اس کے برخلاف اما الذین سعدوا، اس کے برخلاف وہ لوگ جو خوش قسمت ہوں گے، ففی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، تو وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، جب تک اللہ چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، ایک ایسی بخشش جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، ان کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا جو ان لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ بالکل اسی طرح عبادت کر رہے ہیں الہہ کی، خداؤں کی، جس باپ دادا اس سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، بلا شک کے حصے کو پورا پورا دیں گے اور کوئی کمی نہیں کریں گے، انصاف کریں گے، یعنی دوزخ میں ڈالیں گے، اور دوزخ میں ڈالنا بھی ہمارا عین انصاف کے مطابق ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام تھی اور پھر اس میں اختلاف ہوا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اللہ کا کلمہ سے طے نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ان کے درمیان کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ شک مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ان میں سے قیامت کے دن ہر ایک کو تمہارا رب پوری طرح ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور بلا شبہ وہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ، ان حالات میں صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیے، جمے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجئے، کما امرتا، حکم دیا جا رہا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، وَلَا تَطْغَوْا، اور آپ اس میں تجاوز نہ کرنا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور آپ لوگ ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور جو ظالم لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہونا، ذرا بھی نہ جھکنا، ورنہ پھر آگ آپ کو چھو لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی سرپرست نہیں ہے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، نماز قائم کیجئے دن کے کناروں پر، دونوں کناروں پر، اور رات کے قریبی حصے میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا، کہا کہ میں نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، تو کہا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد کہا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو جب بھی آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے، بے خیالی میں، بے دیانے میں، تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نیکی کرو، کوئی صدقہ کرو، کوئی خیرات کرو، نماز پڑھو، کوئی استغفار کرو، کچھ سے قربانی دو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، تو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیے، فَإِنَّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، اگر جو قومیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں تو یہ لوگ اگر زمین پر فساد کو روکتے، الا من انجینا منہم، لیکن ان میں بہت کم لوگ تھے تو ہم ان کو بچا لیتے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ،
لیکن انہوں نے ان کی پیروی کی جو خوشحالی میں مبتلا تھے، یعنی خوشحال لوگ، ایسے لیڈر جو بہت ہی عیاش قسم کے لیڈر تھے، مترفین تھے، ان کی پیروی کی۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ اب سن لیجئے بہت اہم قاعدہ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ بڑا اہم قاعدہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی بستی کو وہ پر ہلاک کرے جبکہ اس کے اندر مصلحون موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے آپ ہر نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین۔ نیک بندے اگر رہیں گے معاشرے کے اندر عذاب نہیں آتا۔ جب نیک لوگ بھی نہیں ہیں اور اصلاحی قوتیں نہیں ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے، روکنے ٹوکنے والے لوگ جب مر جاتے ہیں کسی بستی سے، تو اس بستی پر پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ بچا رہتا ہے، گناہ کم سے کم ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ساری دنیا میں صرف ایک ہی امت ہوتی، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، دنیا میں کوئی اختلاف، مَن رَحِمَ رَبُّكَ، الا یہ کہ آپ کا رب کسی پر رحم فرمائے، اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اب دیکھیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ امتحان کے لیے۔ جو امتحان میں پاس ہوگا جنت، فیل ہوگا دوزخ، اور یہ اس کا کلمہ ہے، پہلے سے طے شدہ کلمہ ہے، اس کی رولنگ ہے، اس کا قاعدہ ہے، رول ہے، اللہ کا کلمہ مکمل ہو گیا۔ تمت کلمۃ ربک، آپ کے رب کا فیصلہ اٹل طے، کیا طے ہو گیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں دوزخ کو انسانوں سے اور جنات سے سب سے بھر کے رہوں گا۔ جو اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے بھر کے رہوں گا، جو شرک میں جائیں گے بھر کے رہوں گا، اور جو اہل جنت ہیں وہ جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ تمام چیزیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، یہ انبیاء کے واقعات ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے سینے کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس یہ حق آ گیا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی مومنین کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، آپ جو ہے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ تم لوگ اپنا کام کرو، اِنَّا عَامِلُونَ عَلَىٰ مَكَانِنَا، عَلَىٰ مَكَانِنَا یہ چھپا، ہم اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے، یہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے۔ اِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا، آپ بھی انتظار کیجئے، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کریں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تمام خفیہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سارے فیصلے لوٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، رب آپ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔